بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر اور خوش آمدید مارننگ ود فرا میں. دعا امید یہی آپ جہاں کہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو. آج کا دن مجھے یقین ہے آپ سب لوگوں کے لیے بڑا ایسا ہی دن ہوگا جیسے روزانہ ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے, دن کا آغاز ہوتا ہے, ہم لوگوں کے لیے بھی اسی طرح سے. شام کو ایسے ہوا کہ جب میں بیٹھی ہوئی تھی اور اچانک میسج آیا, اور میسج کو بڑی اس کے ساتھ میں نے دیکھا تو ریحان کا میسج تھا, اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ رؤوف خالد صاحب جو ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. میرے لیے ایک بڑی شوق کی ایک بڑی پریشان کن سی بات تھی, اور مجھے یقین نہیں آیا. مجھے لگا کہ جیسے یہ کوئی مذاق ہوگا, یا مجھے لگا جیسے یہ کوئی مطلب ایسا ہو نہیں سکتا. اور میں نے فوراً اس کو رپلائی بیک کیا اور میں نے کہا از اٹ کنفرم. تو اس نے مجھے واپس رپلائی کیا اور اس نے کہا کہ میری ابھی ان کے انسٹیٹیوٹ میں بات ہوئی ہے اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ بات کنفرم ہے. میری کوئی 3-4 منٹ پہلے ہی بات ہوئی ہے. اور مطلب عجیب و غریب سا احساس اور عجیب و غریب سا فیل. مجھے یقین ہے جو لوگ ان کو پسند کرتے تھے یا جو لوگ ان کو جانتے تھے وہ سب اس بات کو جانتے تھے کہ وہ کس قدر ڈیسنٹ, کتنے کلچرڈ, کتنا ایک ویل بیہیوڈ آدمی, ایک اچھا سا انسان جو دوسروں کے لیے اچھی بات کہنا, اچھی بات محسوس کرنا جو ہے اس کو ضروری سمجھتا تھا. ان کے رہنے, ان کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی ایک خاص طرح کا انداز تھا, ایک بڑی مائلڈ سی طبیعت, ایک نیچر, اس کے ساتھ ان کی جو گفتگو, ان کی جو باتیں ہوتی تھیں بڑی زبردست ہوتی تھیں. چونکہ اسلام آباد میں تھے اس سے ہماری ملاقات جو ہے وہ اکثر نہیں تو گاہے بگاہے ضرور رہا کرتی تھی, اور اس میں زیادہ جاننے کا اور زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. سو یہ ایک خبر جو ہے وہ بڑی افسوسناک اور پریشان کن رہی. صبح جب میں یہاں پر آئی تو ریحان مجھے بتا رہا, اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہ وہ جب آئے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے, اور جب یوں ہوا تو وہ یوں ہوا. اور میں سوچ رہی تھی کہ انسان کس قدر اچانک اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اور انسان کے نہ آنے کا پتہ چلتا ہے نہ اس کے جانے کا پتہ چلتا ہے. تو یہ وقت جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میسر ہوتا ہے کتنا غنیمت ہوتا ہے. ہمیں کبھی یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سا شخص کس لمحے, کس منٹ, کس وقت ہم سے جدا ہو جائے گا. سو کتنے قابل قدر وہ لمحات ہوتے ہیں, وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو میسر ہوتے ہیں, جس میں ہم ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں. اب کل جب میں نے رات کو یہ ساری خبر سننے کے بعد فون کیا تو فون نمبر بند آ رہا تھا, اور مجھے ایک کیفیت ہے نا کہ جس میں آپ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ یہ نمبر اب کبھی رسپونڈ نہیں کرے گا, اس نمبر سے اب کبھی بات نہیں ہو سکے گی. یا پھر یہ کہ وہ جو آپ کا فون بک ہوتی ہے, آپ جب اس میں اسکرال کرتے ہیں تو نام آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں نام آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ نام اب ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. سو یہ سب بہت ساری ایسی تکلیف دہ باتیں ہیں کہ جن کا احساس اگر ہمیں ہو جائے تو ہم قدر کریں انسانوں کی اس وقت جب کہ وہ ہمارے درمیان ہوں, اس وقت جب کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوں, اور ہم قدر کریں ہر اس وقت کی اور ہر اس لمحے کی جو ان کے ساتھ ہمیں میسر آئے. اور ایک ایسا خوبصورت سا شخص ہم سے جدا ہو گیا, اس کی یادیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. آپ سب سے بھی دعا ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا, اور التماس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چند باتیں ہم آپ کے ساتھ آج پروگرام میں شیئر کریں گے جب وہ شو میں شامل ہوئے تھے. اور ابھی پچھلے دنوں ہماری ان سے بات چیت چل رہی تھی کہ آنے والے کچھ دنوں میں دوبارہ شو میں شامل ہوں گے, لیکن اب وہ دوبارہ نہیں شامل ہو سکیں گے. ہم ان کی پچھلی جو باتیں ہیں ان کو یاد کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ کسی بھی ایک شخص کی ہوئی دعا جو ہے وہ اپنے پیارے کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن سے ہم پیار کرتے ہیں, مغفرت کا باعث اور موجب بنتی ہے اور رحمت کا باعث بنتی ہے. سو دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے آج کا جو دن ہے اس کی طرف چلیں گے.